حج کیا ہے یہ انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس بھیجے گئے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر چلتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہی سے حج کا سلسلہ چل رہا ہے، اور مکے کے لوگ اور مکے کے اطراف جتنے عرب کے لوگ ہیں وہ سب حج کرنے آتے، لیکن حج میں ان میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بدھ، شرک پرستی، وسیلہ گری سب کچھ داخل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا اعلان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، اور اس کے بعد مدینہ ہجرت کرنا پڑا آپ کو حالات کے پیش نظر اللہ کے حکم سے۔ مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 10 سال رہے، مکمل 23 سال آپ کی نبوت کی زندگی ہے، اور 90 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے احکامات دے کر، حج کے طور طریقے درست کر کر مدینے سے مکہ روانہ کیا، یہ بتانے کے لیے لوگوں کو حج کے طریقے بتا دو، جس میں اول چیز یہ تھی لوگ لنگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ انہیں پھر یہ کہا گیا کہ احرام کی حالت میں طواف کرنا ہے، صرف رائٹ شولڈر مرد کا کھلا رہے گا، بس یہ بیسک باتیں۔ عورت کے لیے یہ حصہ اور ہاتھ کا حصہ یہ کھلا رہے گا، لیکن غیر محرم جب سامنے آئے گی وہ اپنے چہرے پر ڈھانپ لے گی۔ دوسری بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ ننگے طواف نہیں کیا جائے گا اور کسی مشرک کو حج پر آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں بنیادی بات یہ ہے انسان کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے وہ چاہے جیسی تیسی عبادتیں کر لے، اس کی عبادت رد کر دی جائے گی، بیکار ہو جائے گی، فائدے کی نہیں رہے گی۔ لہذا انسان کو چاہیے توحید پر مضبوط رہتے ہوئے سنت کے مطابق اعمال کر لیں۔ اب حج جملہ 6 دن کا حج ہوتا ہے، جس میں 5ویں دن کا بھی آپشن ہے، اور 6ٹھے دن کا تو حج ہے ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حج کا آغاز ہوتا ہے ذی الحج کے مہینے کی 8 تاریخ کو۔ 8 تاریخ کو ذی الحج کے آپ مکے سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مینا کی طرف جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، توحید کی گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ یہ تلبیہ لگاتے ہوئے مینا کے میدان کی طرف نکلیں گے۔ فجر کی نماز مکے میں ادا کرنے کے بعد مینا میں پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھیں گے، پھر شام کو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے، رات کو مینا کے میدان میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد جب رات ہی کو مغرب کے بعد 9 ذی الحج شروع ہو جاتی ہے، 9 ذی الحج کو اب آپ فجر کی نماز کے بعد عرفہ کے میدان کی طرف نکلیں گے، وہی تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ عرفہ کے میدان میں ظہر کی نماز سے پہلے، زوال سے پہلے آپ کو پہنچنا ہے۔ وہاں پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز ملا کر امام صاحب مسجد میں پڑھائیں گے، ان کے ساتھ جو سو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے خطبہ دیا جائے گا اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی جائے گی۔ ظہر کی 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، پھر اٹھیں گے، عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جو سو اپنے کیمپ میں چلے جائیں گے۔ عرفہ یہ حج کا اصل ہے۔ عرفہ کے دن اللہ عز و جل تمام حاجیوں کے لیے مغفرت کے جو فیصلے نازل کرتے ہیں، شیطان کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو دیکھ کر۔ عرفہ کا دن، جس دن دنیا کے تمام مسلمانوں کو جو حج کو نہیں جاتے انہیں روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی، تاکہ گزشتہ سال اور آنے والے سال میں جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں ان صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے یہ ایک دن کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کو مغرب کی نماز تک آپ عرفہ میں رکیں گے، لیکن مغرب نہیں پڑھیں گے اور عشاء نہیں پڑھیں گے عرفہ میں، اور عرفہ سے نکل کے اب آپ مغرب سے پہلے یا مغرب کے وقت میں جیسے غروب ہوتا ہے مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر رات آپ کو مزدلفہ میں بسر کرنی ہے، اور مزدلفہ میں جب آپ پہنچیں گے تب پہنچ کر آپ کو وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنا ہے اور رات میں آرام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز بھی آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ جب 10 ذی الحج شروع ہو جائے گا، اسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ یہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل محبوب نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نکلیں گے مزدلفہ سے مینا کے میدان کی طرف۔ مینا میں جب آپ پہنچیں گے وہاں جمرہ ہوتا ہے 1 2 3، وہ نشانیاں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی وہاں ہمیں جا کر پہلے ایک جمرے کو صرف 10 ذی الحجہ کے دن ہمیں کنکری مارنا ہے۔ 7 کنکری ماریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہر کنکری مارتے وقت میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پلڑ شیطان ہے، بلکہ وہ عمل ایسا ہے جس عمل سے شیطان کو
چڑ ہوتی ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تشہد پڑھو تو تشہد میں انگلی کی حرکت دو، یہ انگلی کی حرکت شیطان پر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو آپ کنکری مار کر وہاں سے آگے بڑھیں گے اور آپ کی قربانی جو ہے وہ وہاں پر کمیلے میں، وہاں جو سلاٹر ہاؤس ہوتا ہے وہاں کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے تو آپ بھی قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتے، نہیں تو آپ کی سلاٹرنگ وہاں ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب آپ سر کے بال نکال دیں گے، حلق کرنا ہے، پورے سر کے بال نکالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کے بال نکالنے والے کے لیے 3 مرتبہ جو سو دعائیں کی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی قربانی پہلے ہو جائے، بال آپ نے پہلے نکال لیے، یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش علماء کرام نے دی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نکل کر بال نکال لیں گے اور احرام کھول کر سادے کپڑے پہن لیں گے اور آپ جائیں گے مکہ کو، حرم کعبۃ اللہ کے پاس طواف افادہ کرنے کے لیے۔ وہاں پر جب آپ پہنچیں گے طواف کرنے کے لیے، سادے کپڑوں میں آپ جو سو طواف کریں گے 7 چکر، اس کے بعد آپ صحیح کو جائیں گے، وہاں صحیح کے 7 چکر لگائیں گے۔ پھر ایسے 7 چکر ہو گئے، اسی رات کو آپ نکل کر واپس مینا کے دن مینا آپ کو آ جانا ہے۔ یہ آپ 10 ذی الحجہ کو بھی آ سکتے ہیں، یا شام مغرب ہو گئے تو 11 ذی الحجہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے تکمیل ہوا آپ فوری جو سو آ جائیں گے کہاں پر؟ مینا کے میدان میں۔ اب حج کے اہم ارکان جو تھے کمپلیٹ ہو گئے۔ 11 تاریخ کو آپ کو مینا ہی میں رہنا ہے، 12 کو مینا ہی میں رہنا ہے، 13 کے دن مینا ہی میں رہنا ہے۔ 12 کو بھی آپ مینا سے چلے جا سکتے ہیں اپنی ہوٹل، یا 13 کو بھی جا سکتے ہیں اپنی ہوٹل۔ 11 تاریخ کے دن آپ کو فجر ظہر کی نماز یہیں پڑھنا ہے، اور زوال کے بعد ظہر کے بعد آپ نکلیں گے مینا میں اپنے کیمپ سے، اور کیمپ سے نکل کر پھر آپ جمرہ کے پاس جائیں گے جو 3 ہے، وہاں تینوں جمرہ کے پاس آپ کنکری ماریں گے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پلٹ کر پھر واپس اپنے کیمپ میں آ جائیں گے۔ مینا میں 11 تاریخ گزارنے کے بعد پھر مینا میں 12 تاریخ بھی آپ کو گزارنا ہے۔ 12 ذی الحج کی ظہر کی نماز کے بعد، زوال کے بعد آپ کو نکلنا ہے، نکل کر آپ جو سو جائیں گے اور کنکری جو سو وہاں پر 3 جمرہ کو ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ماریں گے، اور وہاں آگے ٹھہر کے دعائیں کریں گے، اس لیے کہ اذکار پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، رحمت مانگتے ہوئے، برکتیں مانگتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے سارے حج کو تکمیل مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ 12 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد 7 کنکری مار لینے کے بعد آپ کا حج یہاں مکمل ہو سکتا ہے۔ آپ کی نیت پر بات ہے، آپ نے نیت کر لی حج ختم، 12 تاریخ کو ظہر کے بعد کنکری مارنے کے بعد اپنی ہوٹل چلے جائیے، تمام چیزیں آپ کے لیے اب حلال ہو جائیں گی جس پر پابندی لگی تھی۔ اس کے بعد نہیں آپ 13 کو بھی رکنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو بھی حج کو رکے تھے، پلٹ کر آپ کو مینا میں آنا ہے، مینا میں آپ کو رات بتانا ہے۔ 13 تاریخ کے دن صبح پھر جب سے زوال ہو جائے گا، زوال کے بعد آپ نکلیں اور 7 کنکری 3 جمرہ کو ماریں، وہاں سے آپ 13 تاریخ کو آپ کا حج مکمل کر کے نکل سکتے ہیں آپ کی ہوٹل کی طرف۔ اس طریقے سے حج میں یہ بیسک باتیں جو کرنا ہے۔ اب حاجیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اہم نصیحت کی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کثرت سے، ایسے جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نصیحت حاصل کرتے ہوئے، ترجمے سے پڑھتے ہوئے، دروس پڑھتے ہوئے، اذکار پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، خشوع سے روتے ہوئے، رحمتیں، برکتیں، خیر، ہدایت مانگتے ہوئے ہمیں جو سو عظیم کام جو سو کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے، یہ جسمانی عبادت بھی ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو سو طاقت دی ہے مالی اعتبار سے، زندگی میں 1 مرتبہ اس پر حج فرض ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ 5 سال میں جس کے پاس طاقت ہے، 5 سال میں کم سے کم 1 مرتبہ وہ حج کے لیے آ جائے، اس کے لیے بھی بڑی رحمت اور مغفرت کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج سال 2021 چل رہا ہے، 2020 میں غالباً 10,000 لوگوں کو حج کا موقع ملا، 2021 میں اناؤنسمنٹ آیا ہے 60,000 لوگوں کو حج کا موقع ملے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان خوش نصیبوں میں بھی شامل کرے جو حج کی سعادت اللہ تعالی جن کو زندگی میں عطا کرتا ہے۔ کہیں حج کرنے کی سعادت ہمیں اللہ تعالی دے اور اس حج کے ذریعے اللہ تعالی ہماری ایمان میں اضافہ اور تازگی لے کر آئے، آمین۔ تو عزیز دوستو، لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ حج کے معاملے میں ساری عمر ٹال کر بڑھاپے کی زندگی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جن کا پلان تھا 2020 میں کریں گے، 2021 میں کریں گے، 2022 میں کریں گے، کہاں گئے آپ کے پلاننگز؟ زندگی کے حالات کے آ سکتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن چل رہی ہے، نہ جانے شانے آپ نے پلان کیا تھا اس سال جائیں گے، 2020 میں جائیں گے، 2019 میں جائیں گے، لیکن 2 یا 3 سال سے جو لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے، لوگوں کے پلان سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں۔ لہذا
دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو صحت میں عبادت کی جاتی ہے وہ محبوب ہے, اور یہ عبادت جو آپ صحت میں جوانی میں کر سکتے ہیں بوڑھاپے میں لطف نہیں آ سکتا. لہذا یہ جو غلط کانسیپٹ ہے بوڑھے ہوئے تو حج کو جانا, یہ غلط کانسیپٹ ہے. جوانی کے میدان میں آپ جو سو عمر میں نکلیں, آپ کی عبادت کی تازگی الگ رہے گی, آپ کی بھاگ دوڑ کی تازگی الگ رہے گی, اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا. یہ حج اسلام کے اہم رکن میں سے جس نے حج کا انکار کر دیا وہ کافر ہے, یہ بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جو حج سے نفرت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے, اس میں کسی کو جو سو شک نہیں ہونا چاہیے. لہذا ناظرین کرام بنیادی باتیں حج سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.